إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اس سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 جو میں نے پڑھی ہے اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو موضوع آج کے لیے میں نے اختیار کیا ہے وہ چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے ماہ رمضان، اب دن بدن قدم بقدم ہم ماہ رمضان کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. ماہ رمضان کے بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل، بہت سارے آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا اور جن کا اختیار کرنا ایک روزے دار کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے رمضان میں نہایت ضروری ہے. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب انشاءاللہ یہی نہیں، یہاں بھی یہ 3 درس ہیں اور تینوں انشاءاللہ رمضان کے متعلق ہوا کریں گے. ایک تو آج کا یہ درس ہے، دوسرا شارجہ میں مسجد علی بن ابی طالب کا درس جو بدھ کے دن ہوتا ہے، اور تیسرا درس کلمہ سینٹر کا جو جمعرات کو ہوتا ہے جس میں رمضان کے متعلق ایک درس پچھلے جمعرات کو ہو چکا ہے. ہم اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں شارجہ نہیں تو کم سے کم یہاں اصلاحی سینٹر اور مرکز کلمہ میں پہنچ کر کے ماہ رمضان کے مسائل سیکھیں، یاد رکھیں، غیروں تک پہنچائیں. آج بھی اسی سلسلے کی کہ ماہ رمضان کے آداب، ماہ رمضان کے احکام، روزے کے نواقض، روزے کے مکروہات، رمضان کے دیگر مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ رمضان کے آداب، رمضان کے احکام، رمضان کے مسائل، روزے کے نواقض، مکروہات، ان تمام چیزوں کا جاننا روزے دار کے لیے ضروری ہے. جو عبادت علم کی روشنی میں ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہوتی ہے. بغیر علم کے کوئی عبادت سمجھو ویسی ہے، عبادت تو ہو رہی لیکن اس میں کوئی روح اور کوئی جان اس میں نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام نے متعدد طرق سے حدیث روایت کیا اور حدیث سارے ساتھیوں کو یاد ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
ہر مسلمان پر دین سیکھنا، علم سیکھنا ضروری ہے۔ کیا دین سیکھنا ہے، کیا ضروری ہے؟ عالم فاضل بننا ضروری نہیں، تو فرض کفایہ ہے، لیکن ہماری جو عبادات ہیں، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ان عبادات کے مسائل، ان کے آداب اور ضروری چیزوں کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کی نماز ٹوٹ جائے، کوئی ایسا عمل کریں آپ کی نماز باطل ہو گئی، لیکن آپ کے پاس علم نہیں، سوچتے کہ نہیں ہماری نماز ہو رہی ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے عبادات جو ہمارے اوپر 5 ارکان فرض ہیں، جس میں اسلام ہے، اسلام کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، اگر انسان کو علم ہوگا تبھی ان چیزوں سے بچے گا جو ایمان اور اسلام کو توڑ دینے والی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اپنے وضو کو اس چیز سے کتنا بچاتے ہیں؟ چونکہ آپ نے وضو کے نواقض سیکھ لیا ہے، لیکن اسلام کے نواقض کیا ہیں، اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں، ہمیں معلوم نہیں، اس لیے شرک بھی کر ڈالتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ یہی معاملہ روزے کا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے مسائل، اس کے آداب، اس کے احکام کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اسی سلسلے پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو غور سے سننے، یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے حدیث پڑھ کے سنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، نماز روزے کے مسائل، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہو، اتنا سیکھنا علم کا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو لوگ دین نہیں سیکھتے، جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، دین نہیں سیکھتے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں الامان والحفیظ کہ اگر کوئی دین کی بات، مسئلے مسائل کی چھیڑ دی جائے تو بڑا ناراض ہوتے ہیں، یہاں تک کہ واللہ میں کہتا ہوں توحید کی باتیں بیان کی جائے تو ناراض ہوتے، کہتے نہیں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف والی بات نہیں، آج امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی باطل پر امت کو جوڑو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ معاملہ تو یہاں ہے کہ آخر سمجھے جائے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ مسئلے مسائل، ضروریات کی چیزیں، نواقض کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ سیکھنے سکھانے میں لاپرواہی کرتے ہیں، دونوں ہیں، کسی ایک کی غلطی نہیں ہے، نہ سیکھنے والوں کی غلطی ہے اور نہ سکھانے والوں کی بھی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو سکھانے کی صلاحیت دی، جن کو علم دیا، ان سے عہد لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے یہ بیان کرنا، چھپانا نہیں۔ اللہ، اور کیا چاہیے؟ دونوں مجرم ہوتے ہیں، سیکھنے میں کوتاہی کرنا اور سکھانے میں بھی لاپرواہی اور کوتاہی سے کام لینا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس علم نہیں اس کی ذمہ داری ہے سیکھنا، اور جس کے پاس علم ہے اس کی ذمہ داری ہے سکھانا۔ دونوں میں سے کسی نے لاپرواہی کی تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے ہوگا۔ آیت جو میں نے تلاوت کی، میں نے کہا کہ جو لوگ، جب پہلے بات آپ نے سمجھ لیا کہ دین کا سکھانا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اب اگر کوئی سیکھنے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرے گا تو گویا کہ فریضے کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوگا۔ فریضے کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا